मई 1998 को 5:35 पर तुर्बत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला PIA का फोकर 27 तैयारा गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची जाने को तैयार था। इस तैयारे में 33 मुसाफिर जबकि अमले के 5 अफराद सवार थे। उड़ान के तकरीबन 20 मिनट बाद एक शख्स अपनी सीट से उठा और कॉकपिट की जानिब बढ़ने लगा। इस शख्स को कॉकपिट की जानिब बढ़ता देखकर एयर होस्टेस खालिदा अफरीदी ने उन्हें रोका और कहा कि वो अपनी सीट पर बैठ जाएं, मगर ये शख्स एयर होस्टेस खालिदा अफरीदी को धक्का देकर कॉकपिट के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही इस शख्स ने अपनी गन निकाली और कैप्टन अजीज खान के गर्दन पर रखकर कहा कि वो इसके हुक्म का पाबंद है। इसी लम्हे 2 मजीद अफराद अपनी सीट से बरामद हुए और अपनी पिस्टल्स निकाल कर मुसाफिरों पर तान दी। इन दोनों अफराद में से एक ने अपने बदन पर बारूदी मवाद बांध रखा था। तैयारे में खौफ सरायत कर गया। जहाज में लगे स्पीकर बजने लगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ आपका कैप्टन अजीज खान। मुझे बताते हुए इंतहाई अफसोस हो रहा है कि हमारा तैयारा हाईजैक हो चुका है। इसके साथ ही कॉकपिट में मौजूद शख्स ने कैप्टन अजीज खान को हुक्म दिया कि जहाज का रुख कराची से हटाकर दिल्ली इंडिया मोड़ दिया जाए और इंडियन हुक्काम से दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त मांगी जाए। कैप्टन अजीज खान ने इजाज़त मांगने की एक्टिंग करते हुए जहाज की सिमत को मोड़ दिया। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान एयरबेस हेडक्वार्टर में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि रडार पर जहाज अपनी सिमत बदलता हुआ दिखाई दे रहा था। तैयारे को सिमत बदलता देखकर पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट हवा में बुलंद हुए और तैयारे का ताक़ुब करने लगे। हाईजैकर ने हुक्म दिया कि इंडियन एयरबेस के हुक्काम से राब्ता कायम किया जाए। बज़ाहिर हुक्म की तामील करते हुए कैप्टन अजीज खान ने पाकिस्तानी एयरबेस हेडक्वार्टर से राब्ता कायम किया और मखसूस कोड कहते हुए उन्होंने पूछा, क्या ये दिल्ली एयरपोर्ट है? ये कहते ही कैप्टन अजीज खान ने राब्ता मुनक़ते कर दिया और जाहिर ये किया कि हुक्काम ने राब्ता मुनक़ते किया है। कैप्टन अजीज के बोले हुए कोड से पाकिस्तान एयरबेस हेडक्वार्टर में मौजूद हुक्काम समझ गए कि तैयारा हाईजैक कर लिया गया है। कैप्टन अजीज को स्क्रीन पर नजर आने वाले सिग्नल से मालूम हो चुका था कि वो 2 अदद फाइटर जेट के जद में हैं। दूसरी जानिब एयरपोर्ट हेडक्वार्टर में आला हुक्काम की अर्जेंट मीटिंग में एक्शन प्लान बनाया जा चुका था। ये मालूम हो चुका था कि दहशतगर्द जहाज इंडिया लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन एक्शन प्लान में फैसला ये हुआ कि तैयारे को हैदराबाद सिंध एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा। इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान पुलिस फोर्स के आला तरबियत याफ्ता दस्ते के साथ साथ स्पेशल सर्विस ग्रुप और पाकिस्तान रेंजर्स का दस्ता भी अलर्ट था। कैप्टन अजीज खान ने दहशतगर्दों के लिए बहाना बनाते हुए कहा कि हमारे पास काफ़ी ईंधन नहीं है जो हमें दिल्ली ले जा सके। हमें करीबी एयरपोर्ट से ईंधन और खुराक लेना पड़ेगी। हाईजैकर्स का ताल्लुक बलूचिस्तान स्टूडेंट्स तंजीम से था और वो हर सूरत जहाज न्यू दिल्ली ले जाना चाहते थे। इनके पास एक नक्शा था और वो बार बार नक्शे को देखकर भुज एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। इनकी बातें सुनकर कैप्टन ने कहा कि इंडिया का भुज एयरपोर्ट करीब पड़ता है, वहां तक जहाज जा सकता है, लेकिन इसके लिए इंडियन हेडक्वार्टर से इजाज़त लेना होगी। अब अगला मरहला भुज एयरपोर्ट राब्ता करके लैंडिंग की इजाज़त लेने का था। कैप्टन अजीज जानते थे कि करीबी एयरपोर्ट सिंध का हैदराबाद एयरपोर्ट ही था। उन्होंने वहां राब्ता करते हुए ये पूछा कि क्या ये भुज एयरपोर्ट है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ये पाकिस्तानी हुक्काम को इनका सीक्रेट सिग्नल था कि दहशतगर्द भुज एयरपोर्ट उतरना चाहते हैं। जवाब में डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद सुहेल शाह ने कॉल हैंडल करना शुरू की। हिंदी ज़बान में बात करते हुए उन्होंने अपना तारुफ डिप्टी कमिश्नर राजस्थान की हैसियत से करवाया। उन्होंने हाईजैकरों से मुज़ाकरात करना शुरू कर दिए। डिप्टी कमिश्नर ने सवाल किया कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी की तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पास यहाँ 33 मुसाफिर और अमले के 5 लोग हैं।
وہ حکومت پاکستان کے انڈیا کے مقابلے میں نیوکلیر تجربے کرنے کے خلاف ہیں، اور اس ہائی جیکنگ سے وہ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ تجربے نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جے ہند کے نعرے لگائے اور کہا کہ وہ انڈیا کی مدد کریں گے اور پاکستان کا یہ جہاز انڈیا لے کر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں بھوج ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت دیں تاکہ جہاز کے لیے ایندھن اور مسافروں کے لیے خوراک لے سکیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ان سے ان کی شناخت کے بارے میں پوچھا۔ ہائی جیکر نے اپنا نام شاہ سوار اور اپنے دونوں ساتھیوں کا نام صابر اور شبیر اور اپنی رہائشی علاقوں کے متعلق بھی آگاہ کیا۔ وہ بلوچستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق رکھتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ بیٹھے ایس ایس پی اختر گریانی نے منٹوں میں ان کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ کچھ تگ و دو کے بعد انہیں بتایا گیا کہ پردھان منتری سے بات کرنے کے بعد ان کی ڈیمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں بھوج ایئرپورٹ اترنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ خوشی سے دہشت گردوں نے جے ہند اور جے ماتا جی کے نعرے لگائے، جبکہ دوسری جانب ہیڈ کوارٹر سے بھی جے ہند کے نعرے لگائے گئے۔ ہنگامی طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ سے پائلٹس کو کال کر کے تمام جہازوں کو ایئرپورٹ سے ہٹا دیا گیا۔ شکار کے لیے جال تیار کیا جا رہا تھا۔ پولیس فورس نے ایئر بیس کی جانب آنے والے تمام راستے بند کر دیے۔ افسران کی نگاہیں اسکرین پر تھیں۔ اب جہاز نے ٹائم پاس کرنا تھا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی حیدرآباد کی حدود میں ہی تھا۔ کیپٹن عزیز کمال ہوشیاری اور ذہانت سے جہاز مزید بلندی پر لے گئے اور وہیں ایک زون میں گھماتے رہے اور ظاہر یہ کرتے رہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں، جبکہ فائٹر جٹ ان کے ارد گرد تھے۔ فائٹر جٹ ان کی مانیٹرنگ کر رہے تھے، جن کا کیپٹن عزیز کو بخوبی علم تھا۔ رات کے اس وقت حیدرآباد ایئرپورٹ پر تمام لائٹس بند کر دی گئیں، ساتھ ہی سارے شہر کی بجلی بھی بند کر دی گئی اور تمام مساجد میں اذانیں دینے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایئرپورٹ سے پاک سرزمین کا ہلالی پرچم اتار کر انڈیا کا پرچم لہرا دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے ہدایات ہندی میں دی جا رہی تھیں، اور پھر کیپٹن عزیز جہاز کو لے کر ریڈار سگنلز کو فالو کرتے ہوئے حیدرآباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئے۔ سارا ایئرپورٹ خالی تھا۔ وہاں ہائی جیکروں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جے ہند کے نعرے بلند کر دیے اور ساتھ ہی کیپٹن عزیز کو بری طرح سے گالیاں بھی دیں۔ تمام فورسز کے جوان گھات لگائے بیٹھے تھے۔ وہ جہاز اترنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جہاز اترتے ہی پولیس فورس اور رینجز نے گپ اندھیرے میں گاڑیاں جہاز کے آگے کھڑی کر دیں تاکہ جہاز دوبارہ ٹیک آف نہ کر سکے۔ ہائی جیکروں نے فلائٹ انجینئر سجاد چودھری کو ہوائی اڈے کے حکام کو ان کے مطالبات جیسا کہ خوراک اور طیارے کے ایندھن کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے بھیجا۔ پولیس نے ہائی جیکروں سے ملنے کا فیصلہ کیا اور عملے کے افراد کے روپ میں 2 اہلکار عثمان انور اور اختر گوریانی بات چیت کے بہانے جہاز میں بغیر ہتھیار کے جائزہ لینے کے لیے داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنا تعارف رام اور منوج کے نام سے کروایا۔ انہوں نے ہائی جیکروں سے بات چیت شروع کر دی، گویا یہ انڈیا ہے اور یہ بھوج ایئرپورٹ ہے۔ ہائی جیکر ایندھن اور خوراک چاہتے تھے، لیکن بات چیت طویل ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں اہلکاروں کا ہدف تھا کہ وہ جہاز کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لیں، خاص طور پر وہ شخص جس نے اپنے بدن پر بارودی مواد باندھ رکھا تھا۔ اہلکار ان کے ہتھیاروں کا بھی جائزہ لینا چاہتے تھے۔ ایکشن کی صورت میں جہاز میں موجود خواتین اور بچوں کو کس طرح سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ایس ایس پی اختر گریانی نے ہائی جیکروں کو قائل کیا کہ وہ پہلے ہی انڈیا میں موجود ہیں، اس لیے عورتیں اور بچے یہیں اتار کر وہ دلی چلے جائیں۔ رات 11 بجے جہاز سے عورتیں اور بچے اترنا شروع ہوئے۔ ان مسافروں کے جہاز سے اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں اطراف اندھیرے میں خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز ایک ہی ہلے میں تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ ہائی جیکروں پر حملہ آور ہوئے۔ اللہ اکبر کے نعرے نے ہائی جیکروں کو حیرت زدہ کر دیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ انڈیا میں اللہ اکبر کا نعرہ کیسے بلند ہوا۔
بدحواسی میں ایک ہائی جیکر نے فائر کر دیا جو کہ ضائع گیا۔ تقریباً 2 منٹ کے اندر تینوں دہشت گردوں کو قابو کر کے باندھ دیا گیا۔ وہ حیران و پریشان تھے کہ یہ بھوج ایئرپورٹ پر اللہ اکبر والے کہاں سے آ گئے۔ ایس پی اختر گریانی نے آگے بڑھ کر زمین پر بندھے ہوئے ہائی جیکر کی طرف چکتے ہوئے ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ کیپٹن عزیز خان بڑے ہی سکون کے ساتھ بیٹھے ساری صورتحال خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ بڑے آرام سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے ہائی جیکروں کے قریب سے مسکراتے ہوئے جہاز سے اتر گئے اور آخر کار بغیر کسی جانی نقصان کے یہ آپریشن اپنی تکمیل کو پہنچا۔ بعد ازاں 17 سال بعد 2015 میں ان تینوں دہشت گردوں کو سزائے موت سنا دی گئی اور انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ صحافیوں کے سوال پر کیپٹن عزیز خان بولے، اگر یہ دشمن سمجھتے ہیں کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں تو سن لے، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا اور شہادت مسلمان کے لیے انعام ہے۔ انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔